الله والله 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 الله والله 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رکوع 4 ہے اور آیت 44 ہے انشاءاللہ تعالی سورہ صاد کی. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. اور ہم نے اس سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم چوتھا رکوع کریں گے اور یہ جو سلائیڈ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس میں یہ جو ہم نے پہلے جو کور کیے تھے شروع میں جو ہم نے آیات کور کی تھی، تو یہ 4 بیسکلی تھیم مضامین ہیں جو اہم نکات ہیں کہہ سکتے ہیں اس پوری صورت میں. تو اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلے صاد والقرآن ذکر کی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور یہ زبردست بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہان والوں اور عقل والوں کے لیے ہے یہ قرآن. پھر انبیاء کی صفات آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہم پڑھ چکے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. آج کچھ اور انبیاء کرام ہیں جن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے. اور پھر ان کا بھی اس میں دیکھیں گے کہ ان کا اعتراف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ان کا کیسا معاملہ تھا. اور پھر اس کے بعد اگلا جو رکوع آخری رکوع ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات آئیں گی اور پھر اس میں الہ واحد القہار العزیز الغفار العزیز الوہاب. تو یہ انشاءاللہ پورے صورت کا یہ ایک وہ ہے منظر. آج کیونکہ چوتھا رکوع کریں گے اور چوتھے رکوع میں سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے ان کے حوالے سے، جیسے ابھی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. پھر اللہ کی نے اور ان پر رحمت کی اور ان کو اور نوازا، نعمتوں سے نوازا. اور یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ جو لوگ عقل استعمال کرنے والے اور صبر کرنے والے اور رجوع کرنے والے اور اللہ کے اچھے بندے، ان کے ساتھ ایسے اللہ تعالیٰ انعامات ان کو دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر کے کہتے ہیں اولی الایدی ابصار، کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ ان کا جو ایک تعریف کی گئی ہے کہ بڑی قوت عمل رکھنے والے بندے ہیں اور دیدہ وار لوگ ہیں. تو یہ قوتیں جیسے ہم نے پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام کے حساب سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوتیں بخشی ہیں. تو اس حساب سے ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے خالص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں.
मुत्तकी लोगों के लिए ठिकाना अल्लाह ताला बताएंगे, जन्नत में जो नेमतें उनके लिए अल्लाह ताला ने रखी हैं उन पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। और जहन्नम में जो लोग हैं उनके हवाले से कि उनका अजाब और उनका अंजाम जो है वो क्या होगा। तो आज पूरे चौथे रुकू में इंशाअल्लाह ताला ये सारी बातें जो है हम कवर करेंगे। तो वापस उसके तर्जमे की तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वस्कुर अब्दना, कि यहाँ पर अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है उनका जिक्र करो, उनकी बात करो। और उनकी बात क्या अल्लाह ताला कर रहे हैं कि जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ और अजाब में मुब्तला अजाब में डाल दिया है या मुब्तला कर दिया है। अब ये जब बात हम अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से जब हम पढ़ते हैं और आप देखें कि हम सब इस बात को मानते हैं कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती, कोई इंसान को तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। लेकिन यहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि शत अब ये बात जब इस बात को जब हम गौर फ़िक्र करते हैं तो ये किस हद तक इसकी इस बात में गहराई है। इतनी इस बात में गहराई है कि बंदा यहाँ पर हमें हज़रत जो है वो अय्यूब अलैहिस्सलाम उनका इखलास और उनका अल्लाह ताला से एक ताल्लुक जो है वो ऐसा नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप देखिए कि उन्होंने पता है क्या चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन वो उस तकलीफ का नहीं वो कर रहे, ब्लेम कर रहे हैं या उस तकलीफ का एतराज नहीं कर रहे, वो उस तकलीफ को ना बर्दाश्त करने का जो है उस चीज को अल्लाह ताला की तरफ रजू कर रहे हैं कि जब कोई चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो शैतान हमें उभार रहा होता है, शैतान हमें हचकोले दे रहा होता है कि अच्छा तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, तुम इतनी तकलीफ में हो, हाय तुमसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, हाय यहाँ पर तो कुछ होना चाहिए। यानी कि आम अपनी जिंदगी में भी हम देखें तो कई लोग जो मतलब कि इतनी इतनी बड़ी तकलीफें लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और कई लोगों से छोटी सी जरा सी कोई चीज लग जाए तो बर्दाश्त नहीं होती। तो उसमें ईमान की भी बात आ जाती है, कई लोगों का वैसे चले हौसला भी होता है, उसमें बर्दाश्त की ज़्यादा क़ुव्वत होती है। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये इतना खूबसूरत अंदाज़ लगा है कि अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि शैतान ने मुझे तकलीफ़ और अज़ाब में मुब्तला किया हुआ है, उसमें मुझे डाला हुआ है। यानी कि ये जो तकलीफ़ और ये जो अज़ियत मुझे हो रही है, ये बर्दाश्त करने के लिए मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शैतान जो है वो मुझे बेचैन कर रहा है, बेकरार कर रहा है कि मैं अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा हर्फ निकाल दूँ कि हाय मुझे क्या हुआ है, हाय मैं बेचारा, इनकी मायूसी की तरफ ले जाने के लिए शैतान मुझे वो कर रहा है। तो ये आप देखें कि ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के खालिस लोग आगे अल्लाह ताला उनकी तारीफ भी करेंगे कि ऐसे लोगों के लिए फिर क्या करते हैं अल्लाह ताला कि उनकी पाँव की एड़ी से भी पानी निकाल देते हैं। ये पाँव ज़मीन के ऊपर मारो तो वहाँ से ठंडा पानी निकलेगा और फिर वो नहाने के लिए और पीने के लिए तुम्हारा काम आएगा। देखिए यहाँ पर ये चीज़ हम देखते हैं कि कोई भी अल्लाह ताला ने आप देखें कि जैसे होता है ना कि गुनाह धोना, तो एक जैसे अंदर से भी धोना और बाहर से भी, जब हम नहा लेते हैं या हम पाक हो जाते हैं या हम वज़ू कर लेते हैं या हम तहारत कर लेते हैं, उसका भी हमारे ऊपर असर होता है। तो अल्लाह ताला ने दोनों तरफ से उन्हें तस्कीन दी, उन्हें इत्मीनान दिया। यानी कि एक तो उस पानी की वजह से ऑब्वियसली उनका जो बीमारी थी वो खत्म होना शुरू हो गई। तो दूसरा ये कि आप वैसे जिस्मानी तौर पर जब अपने आप को पाक करते हैं तो आपकी रूह भी पाक होती है। दोनों चीजें अल्लाह ताला ने फिर उनको अता की। उनकी उस तौबा को अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत अंदाज में उसको कबूल किया। ये बिल्कुल मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था ये मुझे जब मैं मुझे वो पढ़ रही थी कि धुलना के वाकई जैसे जिस्म से गंदगी धुलती है तो वैसे ही इंसान का रूह जो है अंदर वो भी साफ होती है जब हम नहाते हैं या हम धोते हैं अपने आप को करते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके बाद जो उसके अहल व याल थे उनको भी अल्लाह ताला ने उसको वापस कर दिया और ये खास अपनी रहमत से, अपनी तरफ से रहमत के तौर पर अक्ल और फिक्र रखने वालों के लिए, यानी कि ये अल्लाह ताला की इताअत है। वहाब कहते हैं बिला अवज़ कोई चीज देना। अब ये वैसे कि यहाँ पर हमें अंबिया की जिंदगी से इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है
کہ دیکھا جائے تو انہوں نے تو اتنی تکلیف برداشت کی تھی، تو اس تکلیف پر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے اور ان کو بال بچے دیے، ان کو مال و متاع دی ہے، ان کو ٹڈیوں کی بارش تک سونے کی کروا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا بلا معاوضہ کوئی چیز دے دینا، کہ کوئی چیز کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے، کوئی کہ بندہ سوچے کہ بھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دی، تو بلا معاوضہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وہ چیز جو ہے ان کو دی، ان کے گھر والے دیے اور اپنی رحمت سے دیے۔ رحم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی ہے رحمت، اور رحم جو ہے وہ رحم اپنے قرابت دار جو ہوتے ہیں، رشتہ دار جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتا ہے نا، جو گھر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، تو ماں کی پیٹ جو ہے وہ رحم اس سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے وہ قرابت دار جو ہوتے ہیں، ان کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اپنی رحم کی سے ہم نے، پھر ذکر کا لفظ آتا ہے، ذکر جیسے نصیحت یا درس کہہ سکتے، اور ذکر کے ذکر جو ہوتا ہے وہ قلبی بھی ہوتا ہے، وہ لسانی بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرانا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بغیر بھولے بھی چیزیں یاد رہتی ہیں، جب بغیر بھولے بھی ہم جب چیزیں بار بار ریپٹیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، وہ زیادہ پکی ہو جاتی ہے، زیادہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کہ وہ ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، اس کی یہ تمہارے دلوں کو کے لیے اور تمہاری زبان کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چند آیات پڑھ کے تو ہمارا جو دل ہے اس کو کتنا اس کو نصیحت ملی ہے، کتنی ہمیں سمجھ اس بات کی آئی ہے، کتنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، قلبی تعلق مضبوط ہوا، لسانی تو جو ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوگا، لیکن یہ کہ پھر یہ چیزیں پکی ہوتی ہیں، جب بار بار ہم ریپٹیشن ہوتی ہے تو اس کو پڑھتے ہیں۔ اول الالباب، الباب جو ہوتے ہیں عقل والے کہتے ہیں، علوب کہتے ہیں خالص اور پکیزہ، یعنی کہ بالکل خالص لوگ، عقل والے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں بالکل وہ خالص ہے، کوئی ان میں جو ہے وہ ملاوٹ نہیں ہے، کہ عقل جو اس بندہ، کیونکہ عقل جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے نا، عقل ہماری جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، دل ہمارا فیصلہ نہیں کرتا، دل تو چاہتا ہے چیزوں کو وہ کرتا ہے، لیکن عقل ڈائریکشن دیتی ہے، جو ہے وہ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، امام ہے، تو ان کے ویسے کہ وہ عقل اور اس کے حوالے سے بات کرتے تھے امام غزالی، تو وہ بات کرتے ہیں کہ بھی عقل جو ہے نا وہ ایک چوکی دار کی طرح، جو کہ دروازے کے اوپر اپنا ایک ہتھیار لے کے کھڑا ہوتا ہے اور خبردار کرنے والا ہوتا ہے، تو تحفظ دینے والی، تو عقل جو ہے وہ تو ہمیں سمجھ دیتی ہے نا، تو وہ سمجھ جب خالص ہوگی پکیزہ ہوگی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، اب ان کی زندگی سے ہم جو ہے وہ کیا سیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ تنکوں کی کا ایک مٹھا لے، ہم سب حضرت جو ہے وہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہاں پہ آپ کو پتا ہے میں کلاس میں زیادہ اس حوالے سے ڈسکس نہیں کرتی ہوتی ہوں، کہ جو انہوں نے کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں کہ ان کا جو ان کا ایک جو عمل، اس عمل سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی انہیں عمر دی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتنی شادیاں تھیں یا بیویاں تھیں، اس حوالے سے ذرا کم بات کرتے ہیں۔ تو کہتے کہ وہ جو تھا انہوں نے ایک مٹھا لیا اور اس سے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے ایسے اسے صابر پایا بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھی حضرت جو ہے ان کی جو وائف تھی، انہوں نے کیونکہ یہ بہت بیمار رہتے تھے، روایات سے پتہ چلتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے انہیں بہت جو تھا کسی شیطان نے آ کے اکسایا کہ اچھا تم اگر یہ ایسا کرو گی تو پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور انہوں نے آ کے ان سے بات کی اور یہ سمجھ گئے حضرت ایوب علیہ السلام کہ یہ شیطان جو ہے یہ اکسا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا تمہیں میں کوڑے ماروں، میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، تو اس میں پھر جو ہے وہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ معلوم تھا قسم کی اہمیت کو وہ سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم قسم جو ہے وہ اس کو پوری کرو
اور قسم پوری پھر تم نے اس طرح کرنی ہے کہ جو ان کو مارنا ہے تو وہ ایک مٹھی جو جھاڑو یا کوئی ایسے تنکے لے کے اس کے ساتھ تم مار لو. یعنی کہ یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھی کوئی قسم ایسی جو اگر غلط کھا لی جائے تو اسے پورا کرنے کے ایک تو یہ کہ غلط قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کو پورا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں ڈفرینٹ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے یعنی کہ عبداللہ بن عباس سے اور ابو بکر حساس نے مجاہد سے نقل کیا اور امام مالک کی بھی یہی رائے ہے اور دوسرے جو امام ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ جس قسم کو چھوڑنے میں فائدہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس کا مثلا کہ ضروری نہیں کہ اس قسم کو پورا کیا جائے لیکن یہ کہ اس میں دیکھیں کس طرح ہلکا اس کو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص تھا اور اس نے زنا کیا تھا اور جب اس کو کوڑے مارنے کا وقت آیا تو دیکھا تو وہ بہت ہی بیچارہ کمزور اور وہ ضعیف تھا تو کہ اگر وہ اس کو کوڑے مارے جاتے تو وہ برداشت ہی نہ کرتا اور وہ شاید وہ مر ہی جاتا. تو اس وجہ سے جو تھا اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ایک ٹہنی لو اور اس کی شاخ پر کوئی 100 شاید پتے ہوں گے یا شاخیں ہوں گی تو اس کو ایک دفعہ مار دو کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ اس کا زندہ رہنا زیادہ اہم ہے کہ نہ کہ اس کو سزا دے کے اس کو مار دیا جائے. تو یہ اس کے لیے جو تھا نا وہ زیادہ ضروری تھا. تو اس بات کو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ قسم اگر آپ نے کھائی ہے قسم تو اس کا جو بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ قسم کو پورا کیا جائے. اگر اس شکل میں پورا کیا جائے کوئی ایسی دقت ہو تو ایسے پورا کر دی جائے نہیں تو اگر کفارہ جو ہے قسم کا اس کا کفارہ دیا جائے اور قرآن پاک میں قسم کا کفارہ جو ہے وہ بتایا بھی ہوا ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارا بندہ نعم العبد انہ اواب کہ وہ ہمارا جو بندہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ ہمارا بڑا اچھا بندہ تھا ہمارا بہت نیک بندہ تھا اور کیا تھا وہ اواب رجوع کرنے والا تھا. جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا نا کہ بہت رجوع کرنے والے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی ساری وہ کوالٹیز نظر آ رہی. ان کا دعا کرنا, اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر خاص رحمت ہونا, اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے اس کا ذکر, پھر عقل والے اور صبر, ان کا صبر کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان کو صابر پایا کہ وجدناہ صابرا, اور ہم نے ان کو صابر پایا اور بہترین بندہ پایا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. تو یہ تین صفات یعنی کہ ایک صابر ہونا, رجوع کرنے والا ہونا اور اچھا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پایا الحمدللہ. تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی بات تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات کر رہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہمارے بندوں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو, بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ وار لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار الاخرت کی یاد تھی. یقیناً ہمارے ہاں اس کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیاس اور ذوالکفل کا ذکر کرو, یہ سب لوگ جو تھے نیک لوگوں میں سے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو خاص ان کے لیے جو لفظ جو استعمال کیا آیت 46 میں, اور وہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. تو ان کی تعریف ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بڑی بڑی قوتوں والے تھے, قوت عمل رکھنے والے تھے, یعنی کہ با عمل لوگ تھے. اور پھر دوسری بتا دی کہ وہ دیدہ وار لوگ تھے, کہ بصیرت رکھنے والے وہ لوگ تھے. اور یہ دونوں جو صفات ہیں وہ کس بنا پر تھی کہ ان کو آخرت کا جو گھر تھا اس کو وہ یاد رکھتے تھے. تو آخرت کا گھر جن کے ان کے اندر دنیا طلبی, دنیا پرستی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا. ان کی ساری فکر اور کوشش آخرت کے لیے تھی. وہ خود بھی اس کو یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کو یاد دلاتے رہتے تھے. جن کے ان کا جو اتنا بلند مقام اور مرتبہ تھا وہ اسی وجہ سے تھا. یہی فرض ہمارے اوپر بھی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پہلے اپنے اوپر نظر رکھنی اور پھر ارد گرد جہاں بھی دیکھیں کہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا ہے, اور جو خیر کا کام ہو رہا ہے اس میں مدد کرنی. اور اس سلسلے میں یہ ایک لطیف نقطہ بھی نگاہ میں رہنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے صرف الدار کا گھر یا اصل گھر کا لفظ استعمال
فرمایا ہے۔ اس سے یہ حقیقت ذہن نشین کرنی مطلوب ہے کہ یہ دنیا سرے سے انسان کا گھر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ صرف ایک گزرگاہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے جس سے آدمی کو باہر حال رخصت ہو جانا ہے۔ اصل گھر وہی آخرت کا گھر ہے۔ جو شخص اس کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے وہی صاحب بصیرت ہے، اور اللہ کے نزدیک لا محالہ اسی کو پسندیدہ انسان ہونا چاہیے۔ ان کے جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی صفت یہاں پہ بیان کی نا، کہ کیا کہ وہ بصیرت رکھنے والے تھے، باعمل لوگ تھے، والابصار، جو کہتے ہیں کہ ابصار کہتے ہیں کہ دل کی بصیرت، یعنی کہ دل سے دیکھنے والے لوگ تھے، بصارت رکھنے والے، دل کی نگاہ رکھنے والے لوگ تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ دل کیونکہ گواہی تو دل ہی دیتا ہے نا انسان پر، جب ہم کوئی عمل کرتے کچھ کرتے ہیں تو ہمارا دل گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور پھر وہاں پر ہمارا دل ہمیں بتا دیتا ہے، کیونکہ اگر باہر سے خیر ہوگی اور پھر اندر کی خیر تو اس کو روشن کرے گی۔ جیسے وہ فطرت کا ایک نور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا نا، تو اگر ہم بصیرت کا، صحیح فہم کا، صحیح سمجھ کا نور اس میں ڈالیں گے تو پھر وہی علماء کرام کہتے ہیں کہ نور علی نور ہو جاتا ہے، پھر وہ نور اور روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ نور بھی بجھتا چلا جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ہمارے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے قوت عمل بخشا اس میں ہم دیکھیں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان دنیا پرست نہ ہو، انسان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر چن لیا تھا، اور وہ تھا دار الاخرت کی یاد دہانی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہوتا ہے، ان کے خالص جو لوگ ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہیں، ان میں ان کا شمار اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اب آگے تھوڑا سا سلسلہ اور اللہ تعالیٰ چینج کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہیں، خالص لوگ ہیں، obviously یہاں پہ تو کچھ انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، لیکن ہر وہ بندہ جو کہ خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، ان چنے ہوئے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے والا۔ اچھا یہاں پر ایک لفظ میرا رہ گیا، مصطفینی، مصطفینی جو ہے چنے ہوئے، جن کے امیزش سے پاک، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جو خالص لفظ استعمال کیا گیا نا، جیسے مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کہ خالص، کوئی اس میں امیزش نہیں ہے، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، تو بالکل جو ہے وہ چنے ہوئے لوگ، خالص لوگ۔ اچھا تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ متقی کی بات کرتے ہیں نا، ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، کہ بے شک متقی جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہم اب اپنے آپ کو اس میں جان سکتے ہیں، اپنے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو متقین کا ٹھکانہ بتایا ہے اس کے ہم حقدار بننے کیسے بن سکتے ہیں؟ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی بتائی ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر کے۔ اب دیکھیں ان کی بھی کوششیں ہی تھی، ان کے حضرت ایوب علیہ السلام کی، ان کی سب جب تک وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ دنیا میں رہے ہیں وہ کوشش ہی کرتے رہے ہیں، ان کی بھی دشواریاں ختم نہیں ہوئی، ان کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر تک آزمائشیں رہی ہیں، جیسے کہ آخر تک جیسے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تب تک بھی آپ دیکھیں کہ دین کو پھیلانے کے لیے وہ کتنی کوششیں کر رہے تھے، اور منافقین اور کافر جو تھے کہاں ان کی جان چھوڑ رہے تھے، تو جو مشکلیں تو ہمیشہ رہیں گی، لیکن یہ کہ ایک مومن جو ہے اس کا کردار ہمیشہ اپنے کردار کو وہ جانچتا رہے، کبھی اپنے آپ کو ایوب علیہ السلام کے سچویشن میں دیکھے اپنے آپ کو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جتنی بھی تکلیف ہمیں ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نہیں بیجار و مددگار نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور نوازتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، وہ ان کی آزمائش تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اور نوازا، تو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، اس کی اب جو ہے وہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ مزید جو ہے دیتے ہیں۔ جو اب شروع میں ہم نے سورہ 7 کی بات جب آئی تھی تو مشرکین مکہ کے وہ 25 سردار یاد کر لے ہم، کہ جو آئے تھے اور اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس
جو ہمارا اختیار ہے، جو ہمارے پاس چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں، تو ہماری بات ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان انبیاء کرام کی اس میں بات کی ہے کہ جن کے پاس وہ چیزیں تھی کہ جس کا کوئی دنیا میں کسی کے پاس ہو نہیں سکتی ہے نا۔ دیکھا جائے ایسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، تو کن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، کیسی سلطنت تھی اللہ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے جو تھے ان کے ساتھ گنگناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو کسی کا کوئی اتنا طاقتور اور اتنا نہیں ہو سکتا کہ جتنے یہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نوازش جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی، ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر آپ دیکھیں کہ آگے اگر تھوڑا سا ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اب آخرت کی نعمتوں کا بھی جو ایک منظر کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقی لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ انہیں کوئی ایسا جو ہے کوئی نہیں تکلف ہوگا یا کوئی آئے گا کوئی دروازہ کھولے گا کوئی ویلکم کے لیے، نہیں، ایسا نہیں۔ ان کا ویلکم ہی ایسا ہے کہ انہیں بس وہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے منظر جو ہے وہ دور سے نظر آئیں گے، اور ان کے لیے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہاں پہ تکیے لگائے بیٹھے خوب پھل وہ کھا رہے ہوں گے، مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی اور ہم سن بیویاں ہوں گی۔ اب یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ تو اتنا اچھا نہیں، لیکن یہ کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس مر جائے، جو مرضی ہو جائے، ہمیں یہ مل جائے، سکون مل جائے، کہیں ہمیشگی مل جائے، کہیں کوئی ویلکم، ہمیں اچھا سا ویلکم ہو جائے کہیں، اور پھر تکیے لگائیں آرام سے بیٹھیں، بس جو آرڈر کریں وہ ہمیں مل جائے، دل پسند کھانے کی چیزیں مل جائے، پسند کا ساتھی ساتھ ہو، تو وہ سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہاں پہ خصوصی طور پر جو بیویوں کی بات کی ہے، تو وہ کیا شرمیلی بیویاں، یعنی کہ نگاہیں جن کی جو جھکی ہوئی نگاہیں جن کی ہوں گی، یہ عورت کی صفت ہے، اور اس صفت کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بھی باقی ہیں جو آج کے دور میں دیکھتے ہیں جی، جو عورت میں کانفیڈنس ہی تب ہوتا ہے جب آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے، اور مرد کے برابر کھڑی ہو، اور یہ کرے وہ کرے، یہ عورت کی صفت نہیں، یا نہ ہی عورت میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ تو جنت والوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ وہاں پہ شرمیلی عورتیں ہوں گی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ اب تراب کہتے ہیں کہ ہم عمر اکٹھے، وہ جو اکٹھے مٹی میں کھیل رہے ہو، تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، تو وہ اکٹھے کھیل رہے ہوں کہ ہم عمر، وہ جو جن سے بنتی ہو ہم عمر ہو، تو پھر ان کے ساتھ کتنا مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہے بندہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا ہم تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ملے گا ضرور، لیکن یہ دنیا میں سب کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ سب کچھ کب ملے گا؟ کہ حساب کے دن عطا کیا جائے گا، جب حساب کتاب ہو جائے گا، تم اپنے آپ کو ثابت کر دو گے کہ تم متقی ہو، اور اللہ کے وعدے کو تم پورا کر کر آئے ہو دنیا سے، پھر اللہ تعالیٰ جو تو ہے تمہیں جنت میں تمہیں وہ دیں گے، یہ مقام دیں گے۔ تو یہ تو ہے متقیوں کا انجام۔ اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں سرکشوں کی۔ سرکش جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ سرکش لوگ جو ہیں، سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے، ان کو اس میں وہ جھلسائے جائیں گے۔ ایسا جب جہنم کی بات آتی ہے نا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، تو طاغین طاغوت سے اور طغیانی سے سرکشی، کیونکہ وہ جہنم جو ہوگی وہ اتنی سرکش ہوگی، وہ آگ جو ہے وہ اتنی اس قدر سرکش ہوگی، اور وہ وہاں پہ لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ جو فرمایا کہ یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزے چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو، اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے ایک تو ویسے وہ خود بھی بڑے جہنم میں بیٹھے ہیں اور وہ تنگ ہیں، اب اور لوگ بھی آ رہے ہیں،
اور وہ شاید دیکھ کے پہچانتے بھی ہوں گے کہ یہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، تو وہ آپس میں گفتگو کریں گے کہ یہ کون جو ہے وہ جہاں پہ گھسا آ رہا ہے، ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں۔ جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے دروازے کھلے رکھیں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ان کے لیے ویلکم نہیں ہوگا، نہ آگے سے۔ آپ دیکھیں نا کہ کوئی آگے سے ہی کوئی ویلکم کرے تو بندہ تھکا ہارا آتا ہے تو تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک، کہ چلو ویلکم تو اچھا ہو گیا نا، تو ان کا ویلکم بھی اچھا نہیں ہوگا۔ پیچھے تو حشر کے میدان میں جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن آگے جا کے بھی برا حال ہوگا۔ اور غساق کہتے ہیں کہ جسم سے نکلنے والی رطوبت، پیپ، لہو، کچ لہو، یعنی کہ انتہائی بدبودار وہ ہوگا، جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پینے کے لیے کھولتے ہوئے پانی میں ان کے پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا کے رکھے، ہر ایک کو بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ میں جھلسنے والے لوگ ہیں۔ اور نیکسٹ جو سلائیڈ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ آپس میں جب وہ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں کہیں گے کہ کیا بات ہے، کہ اس کے بعد تھوڑا آگے جا کے یہ بات آ رہی ہے، تو اس کے بعد جب وہ وہاں پر ہوں گے تو جلسی آگ میں ہوں گے، تو ان کو جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی جھلسائے جا رہے ہو، یعنی کہ آپس میں ان کے جھگڑے ہوں گے، آپس کی ان کی جو ڈسکشن ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو۔ اب یہ بلیم گیم شروع کے بھی، کیونکہ تم نے اتنی برائی جو ہے چھوڑی تھی، یا تمہاری جو چیزیں جو عادتیں تھی تو ہم تو ان کو فالو کرتے رہے۔ اس لیے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کہ اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، کہ یا اپنے باپ دادا یا اپنے جو بزرگ ہیں یا ان کی بات کو ہم فالو کر رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیونکہ یہ وہاں پہ جا کے اب تو بلیم بھی کریں گے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بلیم کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری وجہ سے یہ کر رہے تھے۔ اسی لیے ہم کل ہی جیسے ہم اپنی کلاس میں بات کر رہے تھے کہ اگر آج ہم کچھ نہیں کریں گے، آج ہم آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اچھا رول ماڈل یا اچھے کام نہیں کر کے جائیں گے، تو 50 سال بعد یا 100 سال بعد وہ ہمیں بددعائیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کیا کر کے گئے، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی لیکن انہوں نے ہمارے لیے تو کچھ نہ کیا، خود ہی کھا پی کے چلے گئے، خود ہی انگلینڈ آ کے تو انجوائے کر کے چلے گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری آگے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ہم کس طرح بچائیں، کس طرح ان کے لیے دین کی بنیادیں جو ہے مضبوط کریں، کیسے ان کو اس بات کی سمجھ لے کہ ہمارے بزرگوں نے دین کو کس طرح محفوظ کیا، اور ہم نے بھی اسی طرح اس کو محفوظ کر کے لے کے جانا، صرف تلاوت کر کے نہیں ہے، صرف ذکر اذکار کر کے نہیں، اس پر عمل کر کے، ایک اچھے رول ماڈل بن کر، ایک مومن بن کر ہم نے زندگی گزارنی ہے اس میں۔ تو وہ وہاں پر کیا کہیں گے کہ اب تو ہم جو کچھ بھی ہو جائے، اب تو ہمارا انجام جو ہے ایک ہی جگہ پر ہم موجود ہیں، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو بچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ سارا کچھ یاد آ جائے گا وہاں پر، یہاں پر جو کچھ بھی ہم رد عمل، جو کچھ ہم معاملات کرتے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی، جو مومنین کے ساتھ بھی، کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر آپس میں گفتگو کریں گے کہ ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے کہ جنہیں ہم برا سمجھتے تھے، ہم نے تو یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظر سے اوجھل ہے۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہوں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ صافات میں بھی یہ کچھ آیات ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں بھی ایک بندہ کیا کہتا تھا، کہ وہ کہتا تھا کہ دنیا میں میرا ایک ہم نشیں ہوتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا واقعی ہم مر کر جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں سزا دی جائے گی، اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ فرشتوں نے کہا تھا، اور یہ کہا کہ جو ہی وہ جھانکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا
ان کے جو کہتا تھا کہ تم تصدیق کرتے تھے، اور اس سے خطاب کر کے کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ تو نہیں تو ہمارے ارد گرد یا جیسے بھی آپ دیکھیں جو حالات ہیں، تو کوئی حال نہیں ہے کہ کوئی دین پر عمل کر سکے، کوئی ایسا سلسلہ ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی کہ ہر طرف سے جو ہے وہ برائی ہے، وہ اچھل اچھل کے ہماری طرف آتی ہے کہ یہ کر لو اور وہ کر لو اور وہ کر لو۔ تو یہاں بھی یہ بات کی جا رہی ہے، سورۃ صافات میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اس میں بھی اس نے کہا کہ اچھا میرا ایک ساتھی جو ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا۔ اور پھر یہ بات کہ پھر یہیں پر ہمارا رکوع بھی ختم ہوتا ہے کہ بے شک یہ بات سچی ہے کہ اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ تو وہ انہی جھگڑوں پر، انہی ڈسکشن پر ان کا جو سلسلہ گفتگو چلتا رہے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر ایسے جھگڑے ہوتے ہیں تو شور اور آگ اور اندھیرا اور جھگڑے اور لوگوں کی چیخ چلاہٹ جو سب کچھ ہوگا، تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو دوسری طرف وہ جنت کا منظر جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا کہ جہاں پر بس وہی سکون ہی سکون ہوگا، سکون سے بیٹھنا، سکون سے کھانا پینا، سکون سے اپنی مرضی کا بندہ پاس بیٹھا ہو، تو کتنا مزہ آتا ہے۔ ان کے ایٹماسفیئر آپ کی مرضی کا ہو، جگہ آپ کی مرضی کی ہو، کھانا آپ کی مرضی کا ہو، ساتھی آپ کی مرضی کا ہو، تو اور کیا چاہیے۔ اور پھر اس کو دوسری طرف لے جائیں تو پھر یہ حال ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا الحمدللہ رکوع تھا۔ اور پھر جب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نصیحت ہی پکڑو، ذکر ہے یہ تمہارے لیے۔ پہلی آیت میں بھی یہ بات کر دی، سعد والقرآن ذکر، یعنی کہ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کا کھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تم نصیحت حاصل کرو، یہ قرآن نصیحت ہے تمہارے لیے۔ اور پھر آیت 49 میں بھی ہم نے آج جو پڑھا کہ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، یہ ایک ذکر ہے، اب سنو گے کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ والی آیت، ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو تمام جہان والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ یہ ہر ایک کی اپنی مرضی۔ تو آج کی جو آیات تھا ان کا بالکل یہ خلاصہ ہے ہمارے سامنے کہ جو اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں، ان کی دعوت کیا؟ ایک ہی دعوت ہے کہ ایک ہی کلمہ مان جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سرداروں سے کیا کہا تھا؟ ایک کلمہ مان لو۔ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، ایک کیا ہم تو اس سے بھی زیادہ مان لیں گے، لیکن جب اس کلمے کو سنا تو سب اٹھ کے چل پڑے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آج ہم نے کیا پڑھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو اپنے بندے کو صابر پایا، انہ اواب، وہ جو تھے وہ رجوع کرنے والے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل کرنے کی قوت دی تھی، کیونکہ عمل ہی انسان کا دیکھا جائے گا، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جو مرضی انسان کا جتنا مرضی بڑا مقام ہو جائے، لیکن جب تک اس کا عمل نہ ہو۔ اور پھر بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، تو قوت بعمل ہونا، اللہ کی اطاعت کی طاقت ہونا، قوت نافرمانی سے بچنے کی قوت، بصیرت، دل کی بصیرت، معرفت۔ تو ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم غور و فکر کریں گے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم نے اپنی جو صلاحیتیں، جو قوتیں ہیں، کہاں استعمال کرنی ہے، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا، نافرمانی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو نہیں لگانا، اور اپنی بصیرت جو ہے وہ دل کی نظر سے جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم دل کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو آنکھ تو دھوکے دیتی ہے، آنکھ سے تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی نگاہ جو ہے اس کو جو ہے وہ رکھیں، کہتے ہیں کہ اپنے دل کی نگاہ کو جگائے رکھیں، کیونکہ انبیاء کرام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ صاحب قوت اور قدرت، کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ جو اس میں کہتے ہیں کہ وہ باعمل لوگ تھے،
تو बाअमल जो बंदा होता है, मैं ये एक नोट देख रही थी कि बाअमल बंदा कि दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की। निगाह से मुराद आंखों की बिनाई नहीं बल्कि दिल की बसीरत है। कि दिल की बसीरत से देखते तो वो दिल ही जो है वो हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी सबक था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे कि हम इस पर अमल कर सकें, और जो कमी कोताही मेरी ज़ात की तरफ से, हर अच्छी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।